السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ جنہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک انکل رہا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کے برابر میں رہتے تھے۔ پہلے وہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں جاب کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ایسا بھیانک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے انہیں یہ جاب چھوڑنی پڑی، اور وہ وجہ کیا تھی کہ انہیں اچھی بڑی جاب چھوڑنی پڑی، میں انہی کی زبانی آپ کو یہ واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں گھوٹکی کا رہنے والا ہوں اور میری فیملی میں میری بیوی اور 2 بچے شامل ہیں۔ ہمارے علاقے میں موجود سرکاری ہاسپٹل جس میں میں جاب کیا کرتا تھا، میرے گھر سے اس کا 10 سے 15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ میں پیدل ہی طے کیا کرتا تھا۔ میں ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کا کام کرتا تھا۔ اکثر اوقات میں میری ڈیوٹی بدل جایا کرتی تھی اور مجھے سرد خانے کے باہر پہرا بھی دینا پڑتا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے علاقے میں یہ ایک واحد ہی ہاسپٹل تھا جہاں اسپتال کا عملہ ناکافی تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ سرد خانے کے باہر پہرا دینے والی بات کا ذکر میں نے اپنی بیوی سے نہیں کیا تھا کہ اسے کہیں میری جاب پر اعتراض نہ ہو جائے، اسی لیے دن اچھے گزر رہے تھے۔ میرے دوست نے کبھی مجھے ایک گھڑی گفٹ کی تھی جو انتہائی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ مجھے بے حد عزیز تھی، میں اسے ہر وقت اپنے ہاتھ پر باندھے رکھتا تھا۔ مجھے اس میں ٹائم دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک روز میری ڈیوٹی سرد خانے کے باہر پہرا دینے کی لگی تھی۔ گھر میں نائٹ ڈیوٹی کا کہہ کر آیا تھا، مگر رات 2 بجے میری ڈیوٹی آف ہو جایا کرتی تھی۔ اس رات میں ڈیوٹی پر پہنچا اور ایک ضروری کام انجام دینے کے بعد میں سرد خانے میں آ گیا۔ ایک چکر تمام اسٹریچر کے گرد لگایا اور باہر آنے لگا تو مجھے اپنی گھڑی کا اسٹریپ کچھ ڈھیلا سا لگا۔ میں نے گھڑی اتاری اور اپنی آستین کے کف اوپر کیے۔ گھڑی اتار کر پاس پڑے ایک اسٹریچر پر رکھ دی۔ اس اسٹریچر پر ایک غیر ملکی شخص کی لاش رکھی ہوئی تھی جو ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ لاش 3 دن پرانی تھی۔ اب تک اس کے لواحقین نے رابطہ تک نہیں کیا تھا، اس لیے اس لاش کو سرد خانے میں رکھا گیا تھا۔ اس اجنبی غیر ملکی کے بارے میں سوچتے سوچتے میں سرد خانے سے باہر آ گیا۔ انچارج کے پاس جا کر اسے اپنے گھر جانے کا بتا کر میں گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے دوران اچانک میری بیوی کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی اور وہ کہنے لگی کہ آپ کی گھڑی کہاں گئی؟ اس کے کہنے پر میں نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا تو واقعی گھڑی کلائی پر موجود نہیں تھی۔ تب مجھے یاد آیا کہ گھڑی تو میں نے اتار کر سرد خانے میں رکھے ہوئے اسٹریچر پر رکھ دی تھی اور جلدی میں اسے اٹھانا بھول گیا تھا۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر میری بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میری گھڑی اسپتال میں ہی رہ گئی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ صبح جا کر اسے لے آؤں۔ اس نے کہا کہ صبح کیوں، ابھی جا کر لے آئیں، صبح تک تو اسے کوئی اور ہی لے جائے گا۔ اس کے ضد کرنے پر میں گھر سے نکلا اور گھڑی لینے کے لیے نکل گیا۔ ہاسپٹل پہنچا تو چوکیدار نے مجھے دیکھا اور کہا کہ سب خیریت تو ہے نا، تم اس وقت یہاں کیسے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ ایک چھوٹا سا کام تھا جو میں بھول گیا تھا، وہ مجھے کام یاد آ گیا۔ میں چلتا ہوا سرد خانے کے دروازے پر آیا، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اس مطلوبہ اسٹریچر کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی گھڑی اسی جگہ رکھی ہوئی ملی۔ میں فوراً اس طرف گیا اور جلدی سے اپنی گھڑی اٹھائی اور واپسی کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے، مڑتے وقت میرا گھٹنا برابر میں رکھے ہوئے اسٹریچر سے ٹکرا گیا۔ میں گرتے گرتے بچا اور جلدی سے خود کو سنبھالا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ فوراً ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آہٹ سی ہوئی ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اسٹریچر پر پڑا ہوا مردہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ خوف سے میں اپنی جگہ سن سا ہو کر رہ گیا۔ اسی لمحے اس مردے نے اسٹریچر پر سے چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اس مردے نے میری گردن پکڑ لی، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کے مردہ ہاتھوں میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں باوجود زندہ ہونے کے اپنا بچاؤ کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اور میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ایک غسیلی نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے وہ مردہ دوبارہ اپنی جگہ پر
یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے بے آرام کرنے کی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو بے ہوش ہونے سے پہلے میرے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھے کوئی بھی ہوش نہ رہا۔ جب میں ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ کر آیا تو خود کو ایک بستر پر پایا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک ڈاکٹر جسے میں اچھی طرح سے جانتا تھا وہ آیا اور کہنے لگا، تم سرد خانے میں اتنی رات گئے کیا کرنے گئے تھے؟ تب میں نے انہیں اپنے سرد خانے میں جانے کی وجہ بتائی اور تفصیل سے سارا واقعہ بتایا، جسے سن کر وہ بہت حیران تھے۔ میری بات سن کر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی اور میں اپنی دوست کی مدد سے اپنے گھر پہنچا۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ اس رات سرد خانے میں گزرے وہ لمحات میں کس طرح بھی فراموش نہیں کر سکا ہوں۔ وہ رات جب بھی مجھے یاد آتی ہے خوف سے میرا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ کوئی یقین کرے نہ کرے یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ جس گھڑی کی وجہ سے میں اتنے خوف کے حالات سے گزرا وہ گھڑی صحیح و سالم میرے پاس موجود ہے۔ اس غیر ملکی شخص کی لاش کا کیا بنا مجھے کچھ نہیں پتہ چل سکا، کیونکہ اس واقعے کے بعد سے میں نے وہ جو بھی چھوڑ دی تھی۔ آج میں ایک جنرل اسٹور چلا رہا ہوں۔ یہ تھا وہ واقعہ جو انہوں نے ہم سے شیئر کیا اور ہم نے آپ تک پہنچایا۔ آپ اپنے واقعات ہمیں وائس ریکارڈنگ کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیے گا تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں اور ہمارے سارے واقعات آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔